ہمارے یہاں عقائد کی بنیاد اب قرآن اور حدیث پر تو رہی نہیں ہے، بلکہ غیر معتبر غیر مستند روایات کو ذریعہ بنا کر عقائد امت میں پھیلا دیے جاتے ہیں۔ جس مسلک والے کا جو دل کرتا ہے غیر ذمہ دارانہ طور پر وہ یہ حرکت کر کے لوگوں میں باتیں مشہور کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں نعت خوانوں کے اشعار دیکھ لیجئے، غیر عالموں کے لکھے ہوئے اشعار ہیں جن سے ایسی بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں تو اس عقیدے کی بنیاد کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں ہر جگہ پر اس بات کی ذمہ داری ٹھہرائی ہے، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، جو بھی تم عقیدہ بیان کر رہے ہو تمہارے پاس اس کے لیے حوالہ ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم عقیدے میں سچے ہو تو لاؤ دلیل لے کر آؤ۔ قرآن اور حدیث صحیح کی دلیل چاہیے ہوتی ہے، اگر قرآن یا صحیح احادیث میں دلیل موجود نہیں ہے تو ہمارا وہ عقیدہ نہیں بن سکتا ہے۔ اب ہمارے دور میں اشعار بن گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے، تو کیا نبی علیہ السلام کی خود آمد ہوگی قبر مبارک میں یا پردوں کو کھول دیا جائے گا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ تو یاد رکھ لیجئے گا کہ ایسا عقیدہ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر تو کہیں پر بھی نہیں آیا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ جو روایتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں جس میں سوالوں کا ذکر آ رہا ہے، مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سوالات ہیں اس میں جو ھذا کا لفظ آ رہا ہے، یہاں سے استدلال کرتے ہوئے آج کل کے بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے، چونکہ ھذا اس میں اشارہ ہے، سامنے جو موجود ہو اس کے لیے بیان کیا جاتا ہے، لہذا جب فرشتے ھذا سے سوال کر رہے ہیں تو سامنے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے، تبھی یہ ھذا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے اور یہ استدلال غلط ہے، اور ماضی کے تمام ہی اکابرین اور محققین علماء کرام اس بات کا انکار کر کے گئے ہیں کہ اس سے یہ استدلال کرنا بالکل غلط ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں تشریف لائیں گے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایتیں ہم تک آتی ہیں یہ راویوں کے اپنے الفاظ ہوا کرتے ہیں، ان الفاظوں سے کوئی خاص استدلال یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک روایت کے اندر ھذا کا لفظ آ رہا ہے، لیکن جب جواب کا ذکر آتا ہے تو یہ جواب جب مردہ دیتا ہے اس کا تو وہ کہتا ہے کہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر ہوا کی ضمیر آ گئی۔ اگر نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے قبر میں تو اس کو بھی، مردے کو بھی کہنا چاہیے ھذا رسول اللہ، جبکہ وہ ھذا نہیں کہتا۔ حدیث میں جو جواب آ رہا ہے وہ ہے محمد، ہوا محمد، ہوا کی ضمیر آ رہی ہے اور یہ غائب کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر ھذا سے یہ استدلال کرنا درست نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے دیگر روایات کو لیجئے، جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو پھر مردہ ان سے سوال کرتا ہے تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی اگر حضور سامنے موجود ہوتے تو وہ نہیں پوچھتا نا کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو اگر وہ الٹا پلٹ کر پوچھتا ہے کہ تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو یقینی سی بات ہے کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود نہیں ہے۔ لہذا اس کو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں دیدار ہونا یہ بالکل کوئی عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، یہ آج کل کے اشعار کی باتیں ہیں یا بعض خطبہ کی باتیں ہیں، بعض نعت خوانوں کی باتیں ہیں، یا کچھ اہل علم حضرات نے اس کو لکھ دیا بغیر حوالے کے، وہاں سے یہ بات چلتی چلی گئی اور یہ بات مشہور ہوتی چلی گئی۔ ارشاد الساری میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں والاشارہ فی قولہ ھذا للحاضر، یہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو ھذا کا لفظ آ رہا ہے اس کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ حاضر کے لیے ہوتا ہے، فقیلہ بعض لوگوں نے کہا گئے، اہل علم جو گرامر کو جانتے ہیں، جو طالب علم ہیں درس نظامی کے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ قیلہ یقال جتنے بھی مجہول کے صیغے آتے ہیں وہ سب کے سب ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ کوئی کمال درجے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ فقیلہ تو بعضوں نے یہ کہا ہے یکشف للمیت حتی یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں کہ بعضوں نے کہا میت کے لیے کشف کر دیا جاتا ہے، حال سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، حتی یری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ حضور کو دیکھ لیتا ہے۔ اب وہ بھی بات گئی کہ حضور آتے ہیں، یہاں پر تو دیکھنے کا انکار کیا جا رہا ہے، وہ بھی بعض کے قول سے آ رہا ہے۔ وَهِيَ بُشْرَى عَظِيمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے مومنوں کے لیے، ان صح ذالک،
اگر یہ روایت درست ہو، یہ باتیں درست ہو، یعنی اگر یہ باتیں درست ہوں تو بڑی بات ہے، مسلمانوں کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے اور ان کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ قبر میں حضور کا دیدار کروایا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں ان صح ذلک، اگر یہ باتیں درست ہو، کہہ رہے ہیں ولا نعلم حدیثا صحیحا مرویا فی ذلک، لیکن ہم کسی ایک صحیح حدیث کو نہیں جانتے جو اس بارے میں بطور دلیل موجود ہو کہ قبر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروایا جائے گا یا خود حضور قبر میں تشریف لائیں گے، ایسا ہمارے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اب سوچ لیجئے، ارشاد الساری شرح صحیح البخاری میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے، اس لیے بڑے بڑے ائمہ اس بات کا انکار کر کے گئے، جتنے محدثین، شارحین، محققین علماء کو پڑھ لیجئے، سب نے انکار کیا گیا، اس کی حقیقت کوئی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر میں دیدار کروایا جائے گا یا بذات خود وہاں پر حضور موجود ہوں گے۔ والقائل به انما استند لمجرد ان الاشارۃ لا تکون الا لحاضر، کہتے ہیں بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا گیا کہ ہذا اس میں اشارہ حاضر شخص کے لیے آتا ہے، کہہ رہے ہیں لیکن یحتمل ان تکون الاشارہ لما فی الذہن، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہذا اس میں اشارہ ضروری نہیں کہ حاضر اور موجود کے لیے آئے، بلکہ جو ذات، جو چیز، جو صفت آپ کے ذہن میں موجود ہو اس کے لیے بھی آتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے ذہن میں، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تو موجود ہے، لہذا ہذا اس میں اشارہ سے یہ استدلال کرنا کہ حاضر کے لیے آتا گئے تو حضور وہاں پر موجود ہوں گے، بالکل غلط ہے، بلکہ کبھی کبھی ہذا اس میں اشارہ یوں بھی آتا گئے جو آپ کے ذہن میں حاضر ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا گئے، لہذا آپ کا استدلال درست نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے، ہمارے ائمہ کرام اس بات کا انکار کر کے گئے، ہمارے یہاں اشعار بن گئے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کہاں سے آ گئی عقیدہ؟ نہیں پتہ، اپنا استدلال گئے تو ظاہر سی بات ہے جب اپنا استدلال کریں گے تو فرقہ واریت کی اور راہیں کھلیں گی اور زیادہ ہم فرقہ واریت میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث نہیں ہوگی تو پھر اور زیادہ فرقہ واریت پھیلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔